الحمد لله الذي لم يزل علما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على أرسله وإلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے شرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے مستاراز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر زرکن سوئے ماں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ الحمدللہ آپ تمامی حضرات ذکر شہداء کربلا میں شرکت کیے ہیں، اپنے ثناخان رسول سے، اپنے شعراء سے، اپنے خطیب سے کلام کو، بیان کو سماعت کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز عجیب و غریب میں نے دیکھی ہے کہ جو بھی خطیب کا نام لکھا ہوا ہے آگے 20 منٹ 30 منٹ اور شعراء کا کسی کا 25 منٹ کسی کا 40 منٹ، تو یہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر کلام زیادہ سنا جاتا ہے، تقریریں کم ہوتی ہیں، کلام زیادہ سنا جاتا ہے۔ بہرکیف میں بھی اپنے وقت کے مطابق انشاءاللہ کچھ بیان کرنے کی اور ذکر شہداء کربلا میں اپنا بھی نام درج کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتاؤ فنا بقا کیا ہے، میرے حسین بتاؤ فنا بقا کیا ہے۔ سر حسین نیزے پہ جب پڑھا قرآن یزیدی سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے، یزیدی سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ خدا جب کسی کو اوج کمال دیتا ہے، خدا جب کسی کو اوج کمال دیتا ہے، اسے علی کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ نعرے حیدری لگایا کرو مل کر دیوانوں، یہ وہ نعرہ ہے کہ جو شجرے کنگال دیتا ہے۔ آئے ہم اور آپ بغیر کسی تاخیر و انتظار کے اپنے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، میں صرف جو بھی وقت ملا ہے اس وقت میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال و خوبی والا نہیں، اور بعض ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ذات گرامی ہے جو شیر خدا بھی ہے،
حیدر کرار بھی، صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار بھی، حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی، صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی، فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی، حلم والے بھی، فاتح خیبر بھی، میدان خطابت کے شہسوار بھی، غرض کی آپ تمام خوبیوں کے جامع ہیں، اسی لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب اور غرائب کے نام سے یاد کرتی ہے اور صبح قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔ علی مرتضیٰ کو صبح قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، وہ ولی ہو، غوث ہو، قطب جہاں ہو، ہر ایک کے پیشوا مولا علی ہے۔ خدا نے جن کو تیغ لافتہ دی وہی شیر خدا مولا علی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کا حسب و نسب اور شجرہ کیا ہے؟ بس چند جملوں میں سماعت کر لیں۔ آپ کا نام علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کنیت ابو الحسن و ابو تراب۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ آپ 30 عام الفیل میں پیدا ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے حضور کی پرورش میں آ گئے، یعنی جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تو رسول اللہ نے علی کو لے لیا تھا، یعنی آپ کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی، آپ کی عادتیں سیکھی، اس لیے آپ کا دامن کبھی بت پرست سے آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی ہے۔ اور میرے پیارے عزیز، جب آپ کی تلوار اٹھتی تھی تو بڑے بڑے پہلوان کانپ جاتے تھے، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے: شاہ مردہ شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کے جیسا نہ کوئی بہادر ہے اور ذوالفقار کے جیسی نہ کوئی تلوار ہے۔ عزیزان گرامی، حضرات توجہ کیجئے گا، حضرت مولا علی کی زندگی دیکھیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی اقد مواخات میں بھی آپ رسول اللہ کے بھائی ہیں، یعنی رسول اللہ نے مدینہ المنورہ میں جب ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، دو صحابی کو ایک دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، جب یہ خبر مولا علی کو ہوتی ہے تو مولا علی روتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ، آپ نے بھائی چارگی قائم کی مدینے میں، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا، میرا کوئی بھائی نہ بنایا، تو میرے مصطفیٰ مسکرائے، اور نبی مسکرا دے تو زمانہ مسکرا دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا: انتا فی الدنیا والآخرہ، اے علی خوش ہو جاؤ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ وقت بہت کم ہے، آئے حضرت مولا علی شیر خدا کی شہادت سن لیں اور پورے کربلا کا نچوڑ آپ کے سامنے ہوگا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، میرے پیارے عزیز، مدینہ کوفے کی زمین ہے، فضا رنگین ہے، تہجد کا وقت ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تہجد کے وقت اپنے شہزادوں کو جگایا، بیدار کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے 18 شہزادے تھے، سب کو بیدار کیا، اور امام حسن
کو فرمایا، امام حسن سے کہا، اے بیٹا حسن، کہا جی بابا، کہا چلو کوفے کی جامع مسجد میں تہجد کی نماز ادا کی جائے اور اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ حضرت مولا علی اپنے شہزادوں کو جب تیار کیا، 18 شہزادے جب تیاری کرتے ہیں اور علی جب اپنے گھر سے نکلنے لگے اور جب اپنے آنگن میں پہنچتے ہیں تو آپ کے گھر میں کچھ پرندے بھی تھے جن کا نام تاریخ میں بطخ آتا ہے۔ وہ پرندے آئے اور اپنے پروں کو زمین پہ مارنے لگے، اپنے پیر سے علی کو روک رہے تھے۔ امام حسن نے کہا بابا آپ تو پرندوں کی بھی بولی سمجھتے ہیں، آخر یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں جس کو میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی فرماتے ہیں اے میرے شہزادے حسن، یہ کہہ رہی ہے کہ جو یہ جا رہا ہے یہ صحیح سلامت واپس نہیں آئے گا۔ جو یہ جا رہا ہے، اس گھر کا جو مالک ہے جو جا رہا ہے، اب یہ واپس نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے شہزادوں کو لے کر کے حضرت مولا علی جب کوفے کی جامع مسجد میں پہنچے، تہجد کی نماز ادا کی اور آپ بیٹھے رہے۔ 18 شہزادے سب بسب لگا کر کے بیٹھے رہے۔ اللہ اکبر۔ جب فجر کا وقت ہوتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں بیٹا حسن، جی بابا اب اٹھو، فجر کی اذان پڑھو، فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن جب کوفے کی جامع مسجد میں اذان پڑھ رہے تھے اور سارے کوفے والوں نے سنا تو کوفے والے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ چلو اگر آج اذان امام حسن دے رہے ہیں تو امامت مولا علی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تمام میرے پیارے عزیز کوفے والے کوفہ کی جامع مسجد میں آ جاتے ہیں، اور جو کوفے کی جامع مسجد میں آتے ہیں اور میرے پیارے عزیز تاریخ کا ایک باب اور پلٹ کر کے دیکھیے کہ کربلا میں جب امام حسین پہنچے تھے تو محرم کی 10ویں تاریخ کو امام حسین نے اپنے بڑے صاحبزادے علی اکبر سے کہا، علی اکبر ذرا خیمے سے باہر نکل کر اذان پکارو، فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر مولا علی اپنے بڑے صاحبزادے سے کہہ رہے ہیں کہ اذان پکارو، فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں بھی امامت ہوئی ہے، کوفے میں بھی امامت ہوئی ہے۔ میرے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اے حسن اذان پکارو۔ حسن اذان پکارتے ہیں اور میرے پیارے عزیز اب 18 شہزادے سب لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ولایت کا تاجدار مصلی پر بیٹھا ہے اور میرے پیارے عزیز شہادت کا تاجدار جو میرے پیارے عزیز آقا حسین سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اے بیٹا حسن تکبیر کہو، جماعت کا وقت ہو چکا ہے۔ امام حسن تکبیر کہتے ہیں۔ اب مولا علی مشکل کشا ہے، فجر کی نیت کرتے ہیں۔ آپ کے ابتدا میں آپ کے 18 شہزادے ہیں اور تمام کوفہ والے میرے پیارے دل مولا علی کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں اور تو پہلی رکعت پوری کرتے ہیں، دوسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہوئے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میرے پیارے عزیز رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ تھا کہ اسی مسجد کے اندر ایک ایسا شخص چھپا بیٹھا تھا جس کے چہرے پر داغ تھے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو چھپا بیٹھا تھا وہ اچانک آگے آتا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قریب آتا ہے اور تو بھاری خنجر کو نکالتا ہے جو شہر میں ڈبو کر کے لایا تھا۔ مولا علی کے گردن پہ خنجر چلانا شروع کرتا ہے۔ اب خنجر چلا رہا ہے، اطمینان سے علی نماز ادا کر رہے ہیں، شہزادے بھی سجدے میں ہیں، کسی
ہیں. اب مولا علی کو کروٹ لٹایا گیا ہے. ابھی حضرت امام حسن ہیں جو فجر کی نماز پڑھاتے ہیں. ادھر 9 لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں. کسی نے مولا علی، کسی نے میرے پیارے دل قاتل کے چہرے پر جب ایک چھاپڑ کھینچ کر کے مارا تو علی فرماتے ہیں لوگوں اسے مت مارو، یہ تمہارا قاتل نہیں، یہ میرا قاتل ہے. اسے ایسا کرو کہ اسے میرے جا کر کے حجرے میں بند کر دو. اگر میں ٹھیک ہو گیا تو سزا میں دوں گا، اور اگر میں ٹھیک نہ ہوا، میری شہادت ہو گئی، تو میرے بعد جو تخت نشین ہوگا، میری پگڑی کا جو وارث ہوگا، وہ اسے سزا ضرور دے گا. اللہ اکبر. حضرت مولا علی مشکل کشا کو میرے پیارے عزیز 18 شہزادے ہیں، اور 18 شہزادے میرے پیارے عزیز کس طریقے سے علی کو مسجد سے لے کر کے آتے ہیں. میرے پیارے عزیز فاطمۃ الزہرا کے شہزادے امام حسن امام حسین سرہانے کی طرف ہے، غازی عباس سر کی جانب ہے، اور جو میرے پیارے عزیز شہزادے ہیں وہ ام بنین کے لڑکے ہیں جو میرے پیارے عزیز پیروں کی جانب کھڑے ہیں. مولا علی شیر خدا کو اٹھا کر کے لے کر کے جب گھر کے اندر آتے ہیں، حجرے میں لٹا دیتے ہیں. گلے پر دوا لگائی گئی ہے اور کپڑے سے میرے پیارے سے پٹی کی گئی ہے. یہاں تک کہ میرے پیارے سے 19 رمضان مبارک کو حضرت علی شیر خدا زخمی ہوتے ہیں. اور جب 21 محرم الحرام آتی ہے، وقت بہت کم ہے میرے پیارے سے، میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ رہا ہوں. مولا علی شیر خدا جب وہ 21 رمضان مبارک آئی تو صبح کا وقت ہے، اور صبح کے وقت امام حسن کا ادھر سے گزر ہوا. کیا دیکھتے ہیں کہ علی کی آنکھوں میں آنسو ہے، علی رو رہے ہیں. کہا بابا کیا ہوا؟ کیا میری خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی؟ کیا ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی؟ علی نے کہا نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. تو کہا بابا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ ارے ہم نے آپ کو بڑے بڑے جنگوں میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، تیر کھاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن آپ کبھی روئے نہیں، آج رو رہے ہیں. تو علی فرماتے ہیں کہ حسن رو اس لیے رہا ہوں کہ پردیس میں آج ہمارے شہزادے جو یتیم ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت مولا علی فرماتے ہیں حسن ایک کام کر دو. کہا بابا کون سا کام؟ کہا جاؤ میری بیٹی زینب سے کہو کہ ایک پیالہ شربت بنا دے. اللہ اکبر. حضرت حسن نے کہا کہ بابا آپ شربت پیئیں گے؟ کہا جاؤ تو صحیح. حضرت حسن اندر گئے. اس وقت حضرت زینب کہاں بیٹھی تھی؟ مصلی پر بیٹھی تھی اور دعا کر رہی تھی اپنے بابا کے حق میں، اے میرے مولا میرے بابا کو سلامت رکھنا، میرے بابا کی عمر کو بڑھا دے. اللہ اکبر. عمر کی دعائیں کر رہی ہے. حضرت امام حسن پہنچے اور کہتے ہیں کہ اے بہن زینب. کہا جی بھیا. کہا بابا نے شربت منگوایا ہے، شربت بنا دو. اللہ اکبر. شربت کو بنایا، اس میں شہد بھی ملا دیا. ملانے کے بعد جب امام حسن لے کر کے آئے، کہا بابا شربت لے کر کے آیا ہوں. تو حضرت امام حسن سے مولا علی فرماتے ہیں کہ اے بیٹا حسن، میرا قاتل جو حجرے میں آج 3 دن سے بند ہے، اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، جاؤ میرے قاتل کو یہ شربت پلا دو. اللہ اکبر. میرے پیارے عزیز علی پر قربان جاؤ. یہ وہ گھرانہ ہے جو خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. علی نے فرمایا میرے قاتل کو پلا دو. مولا علی جب اتنا کہتے حسن نے کہا بابا میں پلا دوں؟ کہا نہیں، میرے غازی کو بلاؤ. اللہ اکبر. غازی عباس کو بلایا گیا. غازی عباس آتے بابا حکم کیجئے. کہا اے غازی تو بڑا چلالی ہے، اے غازی آج سے میرا امتحان شروع ہو رہا ہے اور ہر قدم پہ تجھے امتحان دینا ہوگا. اے غازی تو ہی ہے جو کربلا کے میدان میں تیرے ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہوگا، میرے بیٹے حسین کے ساتھ میں ہوگا، تجھے حسین کا ساتھ دینا ہوگا. اے غازی آج سے تیرا امتحان شروع ہے. یہ شربت کا پیالہ لے
और जा करके मेरे कातिल को पिला दे। अल्लाह अकबर काशी ले करके बाबा का हुक्म पाते हैं, प्याला का शरबत ले करके और शरबत ले करके मेरे प्यारे सिर हुजरे को खोलते हैं। कोने में अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो कातिल बैठा था उसके करीब पहुंचे और कहा, लो मेरे बाबा ने भेजा, इसे पी लो। उसने शरबत की तरफ झांक करके देखा और कहा कि ए गाजी, मैं ये शरबत नहीं पीऊंगा। कहा, क्यों नहीं पियोगे? कहा, इसमें जहर मिलाया गया है, मुझे मारने के लिए। इतना सुनना था कि गाजी अब्बास को जलाल आ गया। गाजी अब्बास ने कहा कि अब्दुर्रहमान सुन, अगर मेरे बाबा सब्र करने के लिए न कहते तो अभी तलवार उठा करके और तेरे बदन के 70 टुकड़े कर देता। तू नहीं जानता कि ये शरबत मेरी तहज्जुद गुजार बहन ज़ैनब ने बनाया है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। गाजी अब्बास शरबत का प्याला लेकर के वापस आते हैं और मेरे प्यारे सिर मौला अली की बारगाह में। अली ने कहा, क्या हुआ? कहा, बाबा पीने से इनकार कर दिया। मौला अली पे कुर्बान जाओ। अली ने कहा कि ए गाजी लाओ शरबत मैं पी लेता हूँ। अल्लाह अकबर। कहा, बाबा आप पिएंगे? आपका शरबत पेट में ना जाएगा, नहीं बल्कि गर्दन पे जो जख्म है और मेरे प्यारे सिर शरबत गले से बाहर आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे सिर अली पर कुर्बान जाओ। अली ने कहा कि नहीं ये शहजादो, अगर ये शरबत का प्याला घर के अंदर वापस चला गया तो मेरी बेटी ज़ैनब का दिल टूट जाएगा, इसलिए लाओ शरबत मैं पी लेता हूँ। मेरे प्यारे सिर अली ने जब शरबत का प्याला अपने होठों से लगाया है, मेरे प्यारे सिर शरबत पेट में ना गया बल्कि जख्म के रास्ते से बाहर आ गया। अब अली फरमाते हैं, हसन जाओ मेरी बेटी ज़ैनब से कहो कि आए, मैं अपनी बेटी को आज देखना चाहता हूँ, ज़ैनब को देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन ने कहा, बाबा आप ज़ैनब को नहीं देखे? अली पर मेरे प्यारे सिर अली फरमाते हैं, ए बेटा हसन, मैं एक मर्तबा दिन के उछाले में घर में कदम रखा था तो मेरी बेटी ज़ैनब अपनी माँ फातिमा के कमर के पीछे छुप रही थी। तो फातिमा ने कहा था कि अली दिन के उछाले में तुम घर में कदम ना रखना, मेरे बाद मेरी बेटी किसके कमर के पीछे छुपेगी। उस तारीख से आज तक मैंने दिन के उछाले में घर में कदम नहीं रखा। अलाओ मेरी बेटी को बुलाओ। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में है कि हजरत अली की 18 बेटियां भी थी, हजरत ज़ैनब भी आ जाती है, चादर संभालते हुए अली की बारगाह में आती है। एक गिर्द 18 शहजादे हैं, 18 शहजादियां खड़ी हैं। अब अली ने कहा कि शहजादो, मैं दुनिया से जा रहा हूं लेकिन मेरे 3 काम ऐसे हैं जो अधूरे हैं, पूरा ना हो सके। अब करबला का निचोड़ सुन लो मेरे प्यारे से। इमाम हसन खड़े हैं, कहा पापा आपके वो 3 काम क्या है? तो इमाम मौला अली फरमाते हैं, ए बेटा हसन, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे बाद मेरी पगड़ी का वारिस कौन होगा? अल्लाह अकबर। 18 शहजादे हैं, 18 शहजादे खामोश थे। इमाम हसन आगे बढ़े और 18 शहजादों ने कहा, ए बाबा अपनी पगड़ी का वारिस हजरत इमाम हसन को बना दिया जाए। हजरत इमाम हसन को कहा, हसन आओ। हसन आगे बढ़े। मौला अली ने अपने सर से जब अपने इमामा को उतार करके हसन के सर पे रखा और पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली देख रहे थे कि मेरा बेटा मेरे बाद जो तख्त नशी होगा, मेरी पगड़ी का वारिस बना है, ये मेरे नबी की उम्मत मेरे बेटे के साथ क्या करने वाली है। अब दूसरा काम हजरत अली कह रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ बता रहा हूं। कहा, अली ने कहा कि सुनो, मेरा पहला काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, दूसरा काम यह है कि अभी 19 रमजान मुबारक को जो कूफे की जामा मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा रहा था, पहली रकात पूरी किया, दूसरी रकात का दूसरा सजदा जो मेरा पूरा ना हो सका, वो सजदा कौन पूरा करेगा? अल्लाह अकबर। सारे शहजादे खामोश है। आका हुसैन आगे बढ़े और कहा, पापा अरे पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने ले लिया है तो सजदे की जिम्मेदारी तुम्हारा बेटा हुसैन
مولا علی شیر خدا نے کہا، حضرت امام حسن آگے، حسین آگے بڑھے، اور پھر حضرت علی نے کہا کہ اب یہ دوسرا کام بھی ہو گیا، تیسرا کام رہ گیا ہے۔ شہزادوں نے کہا تیسرا کام کیا ہے؟ کہا کہ اے میرے شہزادوں، ایک مرتبہ دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہا تھا، اور کچھ راقصیوں نے جو وہاں پہ شور مچا دی اور میرا خطبہ ادھورا رہ گیا۔ وہ خطبہ کون پورا کرے گا؟ سارے شہزادے خاموش ہیں۔ حضرت زینب آگے بڑھی اور کہا پاپا، پگڑی کی ذمہ داری بھائی حسن نے اٹھے لی، اور سجدے کی ذمہ داری بھائی حسین نے لے لی۔ اے میرے پاپا، جب حسین کی شہادت ہوگی اور قیدی بنا کر کے مجھے جب دمشق لے جایا جائے گا تو میں یزید کے دربار میں ایسا خطبہ دوں گی کہ وہ آپ کا خطبہ دمشق کے جو یزید کے دربار میں تمہاری بیٹی زینب پورا کر دے گی۔ اور جب زینب نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا تو ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں، علی آ گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا علی نہیں آئے، علی کی بیٹی زینب خطبہ دے رہی ہے۔ زینب کے وہ تیور تھے، زینب کے میرے پیارے عزیز، جو علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہزادی ہیں، جو خطبہ کو پورا کیا ہے۔ میرے پیارے عزیز، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واسطہ سید کربلا کا التجائے غریبہ نہ ٹالو، ہم گناہ گار ہیں یا رسول اللہ، اپنے نوری چادر میں چھپا لو۔ استغفر اللہ، کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔